أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد ہماری گفتگو گزشتہ ملاقات میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس جملے پر ہو رہی تھی، جیسے کہ شیخ الاسلام نے متن عقیدہ واسطیہ میں فرمایا: ومن الایمان باللہ الایمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آنا، اس کا ایک جز، ایک حصہ یہ بھی ہے کہ کتاب اللہ میں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر فرمایا، اپنے بارے میں بتایا، اور اسی طرح اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زبان مبارکہ سے، یعنی احادیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتایا، اوصاف کا کیا ہے ذکر فرمایا، اللہ کی صفت کا ذکر فرمایا یا صفات کا ذکر فرمایا۔ تو ان صفات پر، جو کہ رب العزت کی صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، جن کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اور بعض صفات کا ذکر احادیث نبویہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ان صفات پر ایمان لے آنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا ایک اہم جز ہے، ایمان باللہ کا ایک اہم کیا ہے، حصہ ہے۔ کسی شخص کا دعویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، یہ دعویٰ اس وقت تک صحیح نہیں جب تک کہ اللہ کی تمام ان صفات پر ایمان نہ لے آئے جن کا ذکر قرآن مجید میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف صفات کا ذکر ہے، اور چند اہم قواعد کا ذکر ہوا تھا، بنیادی اصولی باتیں جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے۔ آج اس جملے کا جو آخری حصہ ہے، جہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ وَبِمَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات کا ذکر فرمایا، اس کی تصدیق کریں، اس پر کیا ہے، ایمان لے آئیں۔ اس جملے پر اگر ہم غور کریں تو اس جملے سے ہمیں یہ ملتا اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنی صفات کا ذکر فرمایا، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زبان مبارکہ سے اللہ تبارک و تعالی کی چند صفات کا کیا ہے، ذکر فرمایا۔ تو صحیح احادیث میں جن صفات کا ذکر ہے ان کی تصدیق کریں، ہم ان پر کیا ہے، ایمان لیں۔ اس سلسلے میں کئی احادیث ہیں جس کی تفصیل میں اگر جانا چاہیں تو بہت ساری احادیث ملیں گی، لیکن ان میں سے ایک دو بطور مثال آپ حضرات کے سامنے کیا ہے، رکھ دی جائے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ذکر صرف قرآن مجید ہی میں نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یوم عرفہ کے دن، عرفے والے دن جو خطاب فرمایا، جسے خطبہ عرفہ بھی کہتے ہیں، حج کا جو خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت، کیا میں نے بات پہنچا دی، کیا میں نے باتیں پہنچا دی، کیا میں نے باتیں پہنچا دی یا نہیں، یعنی دین کی باتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام
کیا تم تک پہنچا دیا؟ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہم اشہد، اپنی انگلی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ایسے اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ تو اس پر کیا ہے، گواہ بن جا، یعنی میں نے تیرے پیغام کو تیری امت تک، اپنی امت تک پہنچایا، لوگوں تک پہنچایا، اے اللہ تعالیٰ تو اس پر کیا ہے، گواہ بن جا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ مقرر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب یہ بات کہی کہ اللہم اشہد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے آسمان کی طرف کیا ہے، اشارہ فرمایا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ فرمانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اہم صفت کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ کی ایک اہم صفت ثابت ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو کہ صفت علو سے موصوف ہے۔ علو، اوپر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آسمان پر ہے، یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف، اوپر کی طرف اشارہ کیا، تو اس اشارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفات کا ثبوت مل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک اہم صفت کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اوپر ہے، یعنی آسمان پر ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل کتاب اور بالخصوص یہود کے بعض علماء آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ اے محمد، ہم اس بارے میں جانتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالی اپنے ساتوں آسمان اور زمین اور مٹی کو اللہ تبارک و تعالی علی اصبع، اپنی ایک انگلی پر رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی روز قیامت ساتوں آسمان و زمین اور مٹی کو اپنی ایک انگلی پر رکھے گا۔ یہ بات کس نے کہی؟ یہود کے علماء نے۔ کس سے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی باتوں کو سنا تو آپ مسکرانے لگے، مسکرا پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کا ادھر مسکرانا ظاہر سی بات ہے کہ جو بات یہود کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، درست ہے، اسی لیے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، قرآن مجید میں بھی اس بات کا ذکر ہے، احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ تو ادھر بھی اگر دیکھا جائے یہ آپ کی حدیث ہے جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک اہم صفت یہ بھی ہے کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ساتوں آسمان، زمین، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایک انگلی پر کیا ہے، رکھے گا۔ تو اللہ کی انگلی ادھر ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ انگلی ہے، لیکن وہ کس قسم کی انگلی ہے ظاہر سی بات ہے اس کی تفصیل ہمیں نہیں بتائی گئی، لیکن ہمارا ایمان اس پر ہونا چاہیے۔ کہنے کا مقصد ادھر یہ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام صفات پر ایمان لے آئے جن کا ذکر کتاب اللہ میں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، اور ان تمام صفات پر ایمان لے آنا اللہ پر ایمان لانے کا جز ہے اور حصہ ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص اللہ کی صفات پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا کامل ایمان اللہ کی ذات پر نہیں ہے۔ تو ادھر بطور مثال چند احادیث آپ حضرات کے سامنے کیا ہے رکھی گئی، اور بھی جو ہے کئی احادیث ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مختلف صفات کا کیا ہے ذکر فرمایا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا جملہ اس کے بعد جیسے کہ شیخ الاسلام نے ذکر کیا، من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل، یعنی اللہ کے ان تمام صفات پر ایمان لانا جس کا ذکر کتاب اللہ اور سنت نبی میں ہے۔ کس طرح ایمان ہونا چاہیے؟ اس کی وضاحت کی اس جملے میں کہ وہ ایمان بغیر تحریف کے ہو،
اور بغیر تعطیل کے ہو، اور اس ایمان میں کوئی تکییف اور تمثیل نہ پائی جائے۔ یہ 4 مصطلحات ہیں، ان کو سمجھ لیجئے اور ان کو یاد رکھیے۔ پہلا مصطلح، پہلی اصطلاح ہے تحریف، پہلی اصطلاح ہے تحریف۔ دوسری اصطلاح ہے تعطیل، تیسری اصطلاح ہے تکییف، تکییف، اور چوتھی اصطلاح ہے تمثیل۔ 4 اصطلاحیں ہو گئی ہیں، تحریف، تعطیل، تکییف اور تمثیل۔ ان چاروں سے بچتے ہوئے اللہ کی صفات پر کیا ہے؟ ایمان لانا ہے۔ یعنی جن صفات کا ذکر کتاب اللہ سنت رسول میں ہے، ان صفات پر یقین رکھیں، ایمان لے آئیں، ان چاروں سے بچتے ہوئے۔ ہمارے اس ایمان میں نہ تو تحریف ہو اور نہ ہی تعطیل ہو اور نہ ہی تکییف ہو اور نہ ہی کیا ہے؟ تمثیل ہو۔ اسی لیے ایک طبقہ، ایک جماعت جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتی، اللہ کی جن صفات کا ذکر کتاب اللہ سنت رسول میں ہے اس کا اقرار کرتی، اسے مانتی ہے، لیکن اس کا اقرار کرنا، ایمان کرنا، ایمان لے آنا، اس کے اندر یا تو تحریف پایا جائے، تحریف و تعطیل پایا جاتا ہے، اور یا تو اس میں تکییف اور تمثیل بھی کیا ہے؟ پایا جاتا ہے۔ تو اس طرح کا ایمان نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اللہ کی صفات پر ایمان بغیر تحریف اور تعطیل کے اور بغیر تکییف اور تمثیل کے۔ ان 4 اصطلاح کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ پہلی اصطلاح تھی تحریف۔ تحریف کسے کہتے ہیں؟ تحریف کہتے ہیں بدل دینے کو، تحریف کہتے ہیں عربی زبان میں بدل دینے کو۔ اسی لیے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کتابوں میں تحریف داخل ہوتی، ان کتابوں میں تحریف پایا جاتا، مطلب یہ کہ اس کے اندر تبدیلی آ گئی۔ اسی طرح ایک فرقہ، ایک گروہ، ایک جماعت جو اللہ کی صفات کو مانتا ہے، کتاب اللہ میں ہے، سنت رسول میں ہے، لیکن ان صفات میں اس نے کیا ہے؟ تحریف ڈال دیا، معنی کو کیا ہے؟ بدل دیا، اور جب معنی کو بدل دیا، تحریف ڈالا، تو وہ گمراہی میں کیا ہے؟ مبتلا ہو گئے۔ اس کی مثال لے لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ استوا کا معنی معروف ہے عربی زبان میں، استوا کا مطلب ہے اوپر۔ جب ہم کہیں گے الرحمن علی العرش استوى، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یعنی اللہ کی ذات عرش پر ہے، یعنی عرش کے اوپر ہے اور عرش اللہ کے نیچے۔ لیکن ایک گمراہی ادھر یہ پائی گئی کہ انہوں نے استوا پر ایمان لایا، لیکن اس کے معنی کو بدل دیا، اس کے معنی میں تحریف ڈال دی، اور انہوں نے کہا استوا کا مطلب ہے استولا علی العرش۔ استوا کا مطلب کیا ہے؟ استولا علی العرش، یعنی اللہ عرش پر نہیں ہے بلکہ استولا علی العرش، عرش پر اللہ کا کیا ہے؟ قبضہ ہے، اس پر اس نے قبضہ کر لیا۔ یہ معنی بیان کرتے ہیں، اور یہ معنی اگر دیکھا جائے تو عربی زبان کے موافق نہیں ہے، کیونکہ استوا کوئی ایسا لفظ نہیں کہ جس کا معنی عربی زبان میں نہیں ہے، اس کا معنی موجود ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے صفات پر ایمان لائے بغیر تحریف کیے، اس صفت کا جو معنی ہے اسی معنی پر ایمان رکھے، اسی معنی کا اقرار کریں، اس معنی کو ہم بدلیں نہ۔ اللہ عرش پر مستوی ہے یعنی عرش پر ہے، لیکن اس کا مطلب آپ کو یہ بتایا کہ استوا کا مطلب استولا ہے، یعنی اللہ نے اس پر قبضہ کر لیا، اللہ اس پر جو ہے قابض ہے، تو یہ معنی کیا ہے؟ صحیح نہیں ہوگا، اور یہ گمراہی ہے۔
ایک دوسری چیز ولا تعطیل، کہ اللہ کی صفات پر ایمان لائے بغیر تعطیل کے۔ تعطیل عربی زبان میں کہتے ہیں ترک کر دینے کو، چھوڑ دینے کو، عربی زبان میں کہتے ہیں ترک کرنے کو، چھوڑ دینے کو۔ اور ادھر اللہ کے صفات میں تعطیل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جس صفت کو ثابت کیا ہے قرآن مجید میں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جن صفات کا ذکر فرمایا، ان میں سے اگر کسی بھی ایک صفات کا انکار کر دیتا ہے، مکمل تو وہ انکار کر دے یا اس صفت کا کچھ حصہ انکار کر دے، تو اسے کیا ہے؟ تعطیل کہا جاتا ہے۔ یعنی پہلا تھا تحریف، دوسرا تھا تعطیل، دونوں میں فرق یہ ہے، تحریف معنی کو بدل دینا، تحریف کہتے ہیں معنی کو بدل دینا، تعطیل کہتے ہیں کہ معنی کو ختم کر دینا، یوں سمجھیں کہ معنی کو ثابت ہی نہیں کرنا۔ اللہ نے صفت، اللہ کی صفت ہے کوئی ایک صفت، اس صفت کا معنی ہی انکار کر دینا کہ نہیں یہ معنی ہے ہی نہیں اس کا۔ اس کی مثال لے لیجیے، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دو ہاتھ ہیں، یداہ قرآن مجید میں ہے بل یداہ، اللہ کے دو ہاتھ مبسوطتان جو کہ کشادہ ہیں۔ یعنی یہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جب یہود نے کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان، یہود نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے، یعنی اللہ اپنے بندوں پر خرچ نہیں کرتا، اپنے بندوں کو نہیں دیتا، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے جواب میں کہا کہ لعنوا بما قالوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو ان پر، انہوں نے جو بات اللہ کے بارے میں کہی۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ اللہ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، یعنی کھلا ہاتھ ہے، کشادہ ہے، بہت زیادہ اپنے بندوں پر کیا ہے؟ خرچ کرنے والا۔ تو یہ اس کی یعنی یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس میں تعطیل اس طرح پایا گیا کہ بعض نے کہا کہ بل یداہ مبسوطتان سے مراد یداہ دو ہاتھ نہیں، بلکہ اللہ کی طاقت مراد ہے۔ یداہ سے مراد کیا ہے؟ طاقت مراد ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک معنی جو ثابت ہو رہا ہے ادھر کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، حقیقی ہاتھ ہیں جو کہ کشادہ ہیں، اب اس معنی کو ختم کر دیا اور اس کے بدلے میں کوئی دوسرا معنی لے آیا، اور وہ یہ کہ اللہ کے دو ہاتھوں سے مراد ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کی قوت اور طاقت مراد ہے۔ تو یہ تعطیل ہے، گویا کہ ایک ثابت صفت اسے ختم کر دیا، اس کا انکار کر دیا۔ ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں کوئی صفت ذکر نہ کرے، کوئی اور صفت اپنی طرف، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری صفت اپنی طرف سے اس کی کیا ہے بیان کرے، کوئی اور معنی اس کا بیان کرے، جیسے کہ ادھر آیا گیا۔ تو یہ دو چیزیں ہوں گی، پہلی چیز ہوگی تحریف اور تعطیل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانا بغیر تحریف کے، اس صفت کو بدلا نہ جائے، اور بنا کیا ہے؟ تعطیل کے۔ آگے بڑھتے ہیں، مزید اور دو چیزیں ہیں۔ فرمایا شیخ الاسلام نے ومن غیر تکییف ولا تمثیل، ومن غیر تکییف ولا تمثیل، اور اسی طرح نہ تو اس ایمان میں تکییف ہو اور نہ ہی تمثیل ہو۔ تکییف کہتے ہیں کیفیت کو، یعنی صفت کی کیفیت کیا ہے، کس طرح کی صفت ہے، کیفیت سے مراد یعنی جیسے کہ بات گزری ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو ہاتھ ہے، کشادہ ہیں دونوں۔ کوئی اگر یہ کہے یہ دونوں ہاتھ کیسے ہیں، اس کی کیا کیفیت ہے، اس کی کیا شکل و صورت ہے دونوں ہاتھوں کی، اسے تکییف کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ کیوں نہیں بیان کی جا سکتی ہے؟
کیونکہ اس سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن مجید میں منع فرمایا ہے. مثلا رب العزت کا فرمان وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، بری باتوں میں سے یہ بھی ہے، حرام باتوں میں سے، کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں. اب اگر کوئی شخص اللہ کی صفات کی کیفیت بیان کرے، تمہیں کہاں سے یہ علم ہوا؟ کس نے بتایا کہ اللہ کی صفت کی ایسی کیفیت؟ تمہیں اس کا علم کہاں سے؟ نہیں علم انسان. اور اسی طرح اللہ کا ایک دوسرا فرمان وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، تم اپنی زبان سے ایسی باتیں نہ کہو جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو. بغیر علم کے، بغیر یقین کی باتیں نہ کہو. کیوں نہ کہو؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤول، کیونکہ یہ کان، یہ نگاہ، یہ دل، ان سبوں کے بارے میں تم سے کیا ہے روز قیامت سوال ہوگا. تم نے اپنے کانوں کو کہاں استعمال کیا، اپنی نگاہوں کو کہاں استعمال کیا؟ تو اسی لیے ایسی باتیں نہ کہو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں. اور انسان کو اللہ کی صفات کی کیفیت کے بارے میں علم ہے ہی نہیں، نہ تو اللہ نے بتایا اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا. تو کیسے انسان کیا ہے اللہ کی صفات کی کیفیت بیان کر سکتا؟ نہیں بیان کر سکتا. اسی طرح کسی چیز کی کیفیت بیان کرنا، اس کے لیے تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جانی چاہیے. یعنی انسان اگر کسی کی کیفیت بیان کرتا ہے کسی چیز کی، تو اسی وقت تک وہ کیفیت بیان کر سکتا ہے کہ اگر اس نے ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز حاصل کیا ہو. اس کی مثال یوں لے لیجئے، ایک گاڑی ہے، اس کی کیفیت بیان کرنا چاہتا ہے انسان کی گاڑی کا یہ رنگ ہے، یہ ماڈل ہے، اور اس اتنی کلومیٹر چلی ہے، وغیرہ وغیرہ. اگر ایک انسان نے گاڑی دیکھا ہی نہیں، نہ تو اس کے جیسے کوئی اور گاڑی دیکھی ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں سنا ہے کہیں سے، تو کیسے بیان اس کی بات کو مانے گا بھی نہیں. یعنی اگر مثلا ایک شخص کے پاس گاڑی ہے، میں نے اس کی گاڑی کے بارے میں کچھ بھی نہیں نہ تو سنا، نہ تو دیکھا، نہ فوٹو دیکھی، نہ تصویر دیکھی، نہ تو سامنے سے اپنے آنکھوں سے دیکھا، نہ تو اس کی گاڑی جیسے کوئی اور گاڑی دیکھی میں اس گاڑی جیسے، اور میں جا کر کے دوسرے کے سامنے بیان کر دوں کہ ہاں فلاں کی گاڑی اس طرح کر کے ہے، اس کی خوبی، اس کی کیفیت بیان کرتا، کیا وہ مانے گا؟ بولے گا تم کو کیسے مانو؟ کیا تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. کیا اس آدمی کی جو گاڑی ہے، اس بندے کی گاڑی جیسے ملتی جلتی کوئی اور گاڑی تم نے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی ہے. کیا کسی نے تمہیں بتایا ہے اس کی گاڑی کے بارے میں کہ فلاں کی گاڑی اس طرح ہے، اور تم اس کے بتائے ہوئے کے مطابق تم بتا رہے ہو؟ نہیں، کسی نے نہیں بتایا. تو اس کی بات کیا جھوٹی ہوگی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کی صفات کی کیفیت جب کوئی ذکر کرتا ہے، اس کے سامنے یہی تین سوال رکھا جائے. کیا تم نے اللہ تبارک و تعالی کی اس صفت کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. کوئی انسان نہیں دیکھا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اس چیز. اور کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس سے بڑا کوئی کذاب اور جھوٹا انسان ہوگا نہیں. یا اللہ تبارک و تعالی والعیاذ باللہ، یعنی اس کی صفت کی کیفیت یا اس کی صفت جیسے کوئی صفت دیکھی، اس کی یعنی اس کے بارے میں بتا رہا ہے، ایسے معاملہ نہیں ہے کہ اس جیسے کوئی صفت دیکھی ہو یا کسی نے اسے بتایا ہو. اور کسی نے بتایا، کون ہے جو بتا سکتا ہے؟ صرف دو ہی ذات ہیں جو بتا سکتے. ایک اللہ تبارک و تعالی کی ذات اپنی صفات کے بارے میں بتائے اس کی کیا کیفیت ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صفات کے بارے میں بتائیں کہ اللہ کی صفت کیا کیفیت ہے. حالانکہ دونوں جگہ سے ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا. تو کیفیت بیان کرنا اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو باطل. نہ تو ہم نے دیکھا ہے اللہ کی صفات کو، یدا اللہ کے دو ہاتھ، کیا ہم نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. کیا اس جیسے کوئی مثال ہے؟ نہیں ہے مثال. کیا اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ہاتھوں کی کیفیت بیان کی ہے؟ نہیں بیان کی ہے. تو اسی لیے اللہ کی صفات پر ایمان لائے بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے، اور بنا تکییف کے. اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ سے جب کسی نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے،
جب کسی شخص نے آ کر کے پوچھا کہ ذرا یہ بتائیے کیف استوا، اللہ عرش پر مستوی کیسے ہے، تو امام مالک کچھ دیر خاموش رہے، اس کے اپنے سر کو نیچے جھکایا، اس کے بعد اپنے سر کو اوپر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں الاستواء غیر مجہول، استوا کا معنی معروف ہے، کوئی مجہول نہیں ہے اس کا معنی، اور استوا عربی زبان میں اس کا معنی معروف ہے۔ ہم جیسے سنتے ہیں کہ ہاتھ ہے، انسان کا ہاتھ ہے، جانوروں کا ہاتھ ہوتا ہے، دوسری مخلوقات کا ہاتھ سمجھتے ہیں ہاتھ کیا ہے۔ اسی طرح استوا معنی مفہوم ہے کہ اوپر ہے، عرش کے اوپر، لیکن انہوں نے آگے یہ بھی کہا والکیف غیر معقول، لیکن اس استوا کی کیفیت کیا ہے، کس طرح مستوی ہے، اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، ہماری عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی۔ آگے کہا والایمان بہ واجب، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ آگے یہ بھی کہا کہ والسؤال عنہ بدعہ، اور اللہ عرش پر مستوی اس کی کیفیت کیا ہے، یہ سوال کرنا، ایسا سوال کرنا بدعت ہے، یعنی غلط ہے، منکر ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی، پڑھتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے، لیکن کیا کبھی صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ذرا یہ بتا دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، کیا صحابہ کرام نے کبھی یہ جرأت کی، یہ پوچھا کہ اللہ کے استوا کی کیفیت کیا؟ کوئی نہیں پوچھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ استوا کسے کہتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت ہم سے کیا ہے، مجہول ہے، اور ہمیں کیا ہے، نہیں بتایا گیا اس کے بارے میں۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک چوتھی اور آخری چیز وہ یہ ولا تمثیل، اللہ کی صفات پر ایمان لایا جائے بغیر تمثیل کی۔ تمثیل کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات کی کوئی مثال بیان نہیں کی جائے، اللہ کی صفات کی کوئی مثال بیان نہ کی جائے، کوئی ایگزامپل اس کا بیان نہ کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع فرمایا اور کہا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں۔ ایک دوسرے مقام فرمایا کہ فلا تضربوا للہ الامثال، تم اللہ کی مثال بیان نہ کرو کہ اللہ کی ایسے ایسے مثال، اللہ کی مثال تم بیان نہ کرو۔ اسی لیے اگر کسی شخص نے اللہ کی مثال بیان کی، یقیناً کیا ہے، وہ کذاب ہے، جھوٹا انسان ہے، اور اس نے کیا ہے، ایک گناہ کا کیا ہے، ارتکاب کیا ہے۔ اسی لیے بعض سلف سے منقول ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ من شبہ اللہ بخلقہ فقد کفر، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال بیان کی اللہ کی مخلوقات سے۔ اور اللہ کی مخلوقات کیا ہے؟ اللہ کے ذات کے سوا علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی مخلوقات، اللہ کی ذات ایک طرف، باقی تمام چیزیں ایک طرف، یہ تمام چیزیں اللہ کے مخلوقات، صرف یہ نہیں کہ انسان، جانور، فرشتے، صرف یہی اللہ کی مخلوقات۔ تو فرمایا ہمارے سلف نے کہ من شبہ اللہ بخلقہ، جس نے اللہ کی صفات یا اللہ کی ذات کی مثال بیان کی، تشبیہ بیان کی اس کی مخلوقات میں سے، فقط کفر، تو اس نے کیا ہے، کفر کا ارتکاب کیا۔ کیوں کفر کا ارتکاب کیا؟ کیونکہ اس نے اللہ کے فرمان کو جھٹلا دیا۔ کیا فرمان؟ کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اسی لیے کیا ہے، اس نے کفر کا کیا ہے، ارتکاب کیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کسی چیز کی مثال بیان کرنا، اس کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ ہم نے اس چیز کو دیکھا ہو، تب جا کر کے ہم مثال بیان کر سکتے ہیں۔ آج انسان کسی کی گاڑی دیکھتا ہے تو بسا اوقات کہتا ہے یہ گاڑی تو بالکل فلاں کی گاڑی جیسے ہے، کیونکہ اس نے اس کی گاڑی دیکھا ہے، پہلے والی گاڑی۔ ہم نے تو اللہ کی ذات کو دیکھا نہیں، اللہ کے صفات کو نہیں دیکھا، اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا اپنی دنیا میں، تو کیسے اللہ کی صفات بیان کی جا سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟
لیس کمثلہ شیء، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد ادھر ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانا جو کتاب اللہ میں، سنت رسول میں ہے، اور یہ ایمان 4 امور سے پاک ہو۔ وہ کیا ہے؟ اس ایمان میں نہ تو تحریف ہو، اور نہ ہی تعطیل ہو، اور نہ ہی تکییف ہو، اور نہ ہی اس کی تمثیل ہو۔ آگے کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، بل یؤمنون بأن اللہ سبحانہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اہل سنہ والجماعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر ایمان بغیر تحریف و تعطیل اور بغیر تکییف و تمثیل کے لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور وہ اللہ پر جو ایمان لاتے ہیں اللہ کے اس فرمان کے مطابق۔ کیا فرمان؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں، وہو السمیع البصیر، حالانکہ وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں نفی ہے، انکار ہے، کس چیز کا؟ کہ اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت کریمہ میں اللہ کی صفات کا اثبات ہے، ثابت کر رہا ہے۔ کیا؟ اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں، لیکن اللہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ لیکن اللہ کا سننا اور دیکھنا، کیا اس کی کوئی مثال ہے؟ ہم کہیں لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی بھی مثال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہم نے جو کچھ کہا اور سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا